चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, रहज़नी डकैती सरेआम। अवाम इंसाफ के लिए परेशान, सरहदों पे दरअंदाजी, और फौजियों की शहादत। महंगाई का जिन बेकाबू, आवाम के बुरे हाल, बिजली के बिलों और गैस के बिलों की भरमार, आखिर कब तक? आखिर कब तक होगा ये हाल? आखिर कब तक होगा ये सब कुछ? मैं वकार अली खान करूँगा तमाम मसलों पे बातचीत और दूंगा आवाम को और हुकूमत पाकिस्तान को भी आ गई। तो देखते रहिए प्रोग्राम आखिर कब तक वकार अली खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अली खान OPTV ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम आखिर कब तक। कहिए कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। प्रोग्राम आखिर कब तक में हम मुख्तलिफ टॉपिक सब्जेक्ट लेकर आते हैं और आज का सब्जेक्ट है बैरियर टाउन से मुताल्लिक। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान खुसूसन कराची सिटी जो है वो लुक लाइक ए इंक्रोचमेंट सिटी, जहाँ जिसने चाहा झुग्गियाँ डाली, जहाँ जिसने चाहा चाइना कटिंग कर ली, जहाँ जिसने चाहा बिल्डिंग बना ली, फ्लोर लगा लिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली। पूरा पाकिस्तान को अगर चेक किया जाए तो आपको इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन ह्यूज तरीके से मिलेगी। देखें, मैं बैरियर टाउन के मालिक जनाब रियाज मलिक साहब, उनके बारे में जो भी कुछ लोग कहते हैं या कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं और कहते आए हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जब बैरियर टाउन की प्लानिंग हो रही थी, उसके लिए जगह अलाट हो रही थी, उनको NOC और परमिट इशू हो रहे थे, उनको बैंक लोन दे रहे थे, फाइनेंसर आ रहे थे, इन्वेस्टर आ रहे थे, तो ये नैब कहाँ थी, ये FIA कहाँ था, ये कोर्ट कहाँ थी, ये जजेस कहाँ थे, ये कहाँ सब लोग गायब थे, कहाँ छुप गए थे? मीडिया कहाँ था? मीडिया के वो जर्नलिस्ट जो अपने आप को टॉप एंकर कहते हैं और नामी ग्रामी एंकर हैं, जो लाखों रुपए की तनख्वाह भी लेते हैं और रेंज में रहते हैं, किसी के प्राइवेट जेट भी हैं, कोई लेमोजीन भी रखते हैं, उनके पास अपने गार्ड भी हैं प्राइवेट। तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई रियाज मलिक ने कौन सा क्राइम किया है, कौन सा बड़ा जुर्म किया है जो उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है कि उसके ऑफिस पे छापे मारे जा रहे हैं, उसके ऑफिस में उखाड़ पछाड़ की जा रही है? ये क्या तरीक़ेकार है यार? ये इट इज़ द वे ऑफ सिविल सोसाइटी और सिविल कंट्री। ठीक है, अगर आपको उससे कोई चीज़ें चाहिए थी तो बाकायदा आप लीगल नोटिस उनको रन करते, कहते कि जनाब ये पेपर आपने जमा करने हैं, इस तारीख तक डॉक्यूमेंट लाके देने हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये नहीं है कि आप जाके घर में तोड़ फोड़ लाते मार के शीशे तोड़ना, ये करना, ये पूरी दुनिया की जग हंसाई है।
ایک طرف دیکھیں انڈیا میں امبانی ہے، اس کی کتنی قدر و منزلت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا ٹیک ہے اس کا، اور وہ گورنمنٹ انڈیا اس کو ایز اے پی آر او یوز کرتی ہے انڈیا کے لیے. وہ انڈیا کا ایک سمجھ لیں پبلک ریلیشن ڈائریکٹر پی آر او ہے، جو پوری دنیا کے بڑے جائنٹ یا بل گیٹ ہو یا کوئی بھی ہو، بڑے بڑے جنرل موٹر کا سی او ہو یا فیس بک کا سی او ہو یا اونر ہو، یہ سب لوگ اس کی دعوت پہ انڈیا آتے ہیں، انڈیا کا وزٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امبانی کو ایک عزت دی گئی ہے، رسپیکٹ دی گئی ہے، ویلیو دی گئی ہے، کیونکہ وہ بزنس جنریٹ کر رہا ہے، لوگوں کی ٹیبل پہ بریڈ اینڈ بٹر رکھ رہا ہے. میرا پوچھنا یہ ہے حکومت پاکستان سے اور وہ لوگ جو اس کا کرتا دھرتا ہے اور وہ لوگ جو ان سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں، آج وہ بحریہ ٹاؤن کے پیچھے کیوں پڑے؟ یہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، کراچی میں سڑکیں بن رہی ہیں، مکانات بن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن وہ واحد پروجیکٹ ہے جس نے پاکستان کا ایک فیس لفٹ کیا ہے، ایک ماڈرن لیونگ کا کانسیپٹ دیا ہے، ایک آئیڈیا دیا ہے، کنسیپچول آئیڈیا دیا ہے کہ دنیا میں لوگ کس طریقے سے باعزت سول طریقے سے رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے پاس لائٹ ہوتی ہے، ان کے پاس پرائیویٹ جنریٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس پارک ہوتے ہیں، ان کے پاس چرچ اور مسجدیں ہوتی ہیں. یہ طریقہ کار جناب ریاض ملک صاحب نے بحریہ ٹاؤن کے ذریعے انٹروڈیوس کرایا. اور اب آپ کو یعنی کہ ساری کہانی سن لی آپ نے، پھر کہہ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی. جب بحریہ ٹاؤن کے کئی سینٹر، کئی پروجیکٹ بن گئے، کمپلیٹ ہو گئے، اس میں کسی صدر صاحب نے بھی مکان بنوایا، کسی وزیر اعظم نے بھی مکان بنوایا، کسی صحافی جرنلسٹ نے بھی اپنے مکان بنوائے، اور بڑے بڑے فائدے اٹھائے گئے جناب ریاض ملک صاحب سے. دیکھیے ریاض ملک صاحب نے پاکستان کو ایک سویلائز لیونگ کا کانسیپٹ دیا. ہی از اے گاڈ فادر آف providing the conceptual civil living and like a modern world. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. جب مائی وائف نے وزٹ کیا بحریہ ٹاؤن کا، شی لیونگ ان امیرکا آلموسٹ 50 years، تو کہنے لگی بھائی یہ تو لک لائک منی امریکہ اور منی دبئی ہے، اتنا کلین اور اتنا آرگنائز، ویل ٹو ڈو، کشادہ سڑکیں اور نائس ریسٹورنٹ، تمام میڈیکل آفیسز، ہاسپٹل، سب چیز ہے یہاں پہ. تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، لگ رہا ہے ہم کسی ایبراڈ کنٹری میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک اس بندی کا پرسپیکٹو، اس کے ویو سے اوپینین تھی کہ اس نے اس کو محسوس کیا، جو 50 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر ہے. ریاض ملک صاحب نے پہ جو بھی چارجز لگائے گئے، جو بھی ٹیکس لگائے گئے، کورٹ نے جو بھی ان پہ جرمانے عائد کیے وہ انہوں نے ادا کر دیے. کس نے کیا رقم لی، کب لی، کیسے لی، کہاں گئی، کیسے گئی، یہ تو حکومت پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے، اب اگر اس کا جو نعم البدل ہے وہ القادر سوسائٹی بن گئی یا کوئی مذہبی کالج بن گیا، اس میں ریاض ملک صاحب کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو رقم دے دی اور کورٹ میں رقم موجود ہے، کہیں نہیں گئی، کہیں نہیں بھاگی. نہ عمران خان نے خرچ کی، نہ عمران کی بہن نے خرچ کی، نہ مسلم لیگ نے خرچ کی، نہ ایم کیو ایم نے خرچ کی، نہ کسی جے یو آئی نے خرچ کی. رقم تو پڑی ہے کورٹ کے اندر، جمع ہے. ٹھیک ہے، اور اب یہ ہے کہ ان کو ملائن کیا جا رہا ہے ریاض ملک صاحب کو، بلکہ حکومت پاکستان کو ان کو ستارہ جرت، ستارہ امتیاز، ستارہ قائدین سے نوازنا چاہیے کہ اس بندے نے ایک کانسیپٹ شروع کیا، ایک آئیڈیا شروع کیا ماڈرن لیونگ کا. ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ماڈرن لیونگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے کتنے لوگ، کتنے ایجنٹ، بروکر، بینکس، سیمنٹ کمپنیز، ٹائلز کمپنیز، سرامک کمپنیز اور وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی بات.
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سے اتفاق ہوگا. دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل اور پروگرام آخر کب تک. آپ کا میزبان وقار خان محبت اور پیار کے ساتھ دعا کے ساتھ اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ناظرین. مائی نیم از وقار خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.